السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ کچھ خبریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیک چینل کانٹیکٹ ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے، وہ رابطے ٹوٹے نہیں ہیں جن کا نومبر 24-25 کو آغاز ہوا تھا، وہ کسی نہ کسی صورت میں ان کا رابطہ کانٹیکٹ ان کا وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ لاسٹ میٹنگ یہ بتایا جاتا ہے کہ جس دن عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر سزا ہوئی، جس میں ریاض ملک کے نام کے اوپر نیب والے جو ہے ایک باقاعدہ آفیشلی پریس سٹیٹمنٹ جاری کر چکے ہیں کہ وہاں پر ایک غیر قانونی طریقے سے وہ اسکیم ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ جانے کا امکان ہے، اور اس کے اوپر کام بھی وہ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی خبر چل رہی ہے کہ شاید اس کو پاکستان حوالگی کے لیے بھی کچھ کام کیا جائے گا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور سے اس کے بعد بھی روابط ہوئے ہیں۔ ان کی نوعیت کیا ہے یہ ہمارے پاس اس کی پوری تفصیل نہیں ہے، لیکن پارٹی کے ساتھ معاملات ہونا خیر برائی کی بات نہیں ہے، لیکن راستہ نکالنے کے لیے جو بیسٹ اویلیبل فورم ہمیں نظر آ رہا تھا وہ اسپیکر والا انیشیٹو تھا، جہاں دونوں طرف سیاسی پارٹیاں بیٹھتیں اور ایک طریقہ کار چاہے اس کو بیکنگ ہوتی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے بغیر شاید معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ نہ پاتے، تو وہ معاملہ آگے چل پڑتا، ایک طریقہ کار طے کر لیتے، ایس او پیز وضع ہو جاتے، جو بھی طریقہ کار اپنایا جاتا اس کو تمام سٹیک ہولڈرز کی ایک اونرشپ حاصل ہوتی اور آئندہ کے لیے دروازے کھل جاتے۔ عمران نے اس پروسیس کو پہلے توڑ دیا، پروسیس کو توڑا اس لیے کہ حکومت نے کمیشن نہیں بنایا، اس لیے ہم مذاکرات میں نہیں جائیں گے۔ بعد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ یہ کمیشن کا ابھی بھی اعلان کر دیں تو ہم دوبارہ رابطہ کر لیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو کیا بیک چینل کانٹیکٹ کافی ہوگا ان کے لیے آئندہ کے لیے راستے کھولنے کے لیے؟ 8 فروری کے لیے لاہور میں پروٹیسٹ کے لیے بھی بات ذکر چل نکلا ہے کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کرے گی، اجتماع کرے گی، اور ہو سکتا ہے وہ سڑکوں کے اوپر بھی احتجاجی سیاست جو ہے 8 فروری کو جس دن انتخابات کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے اس دن سڑکوں کے اوپر بھی ایک سچویشن دوبارہ ہمارے سامنے نظر آئے۔ یہ تینوں ایشوز ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب، سینئر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور وی ہوپ کہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم بھی ہمیں شارٹلی جوائن کر لیں گے۔ واڈا صاحب آپ بتائیے گا، یہ جو بیک چینل رابطے ہیں عام طور پر پاکستانی سیاست میں اس کی روایت موجود ہے، تمام جماعتیں بشمول نون لیگ، پیپلز پارٹی بیک چینل کو بڑا افیکٹولی یوٹیلائز کرتی رہی ہیں اپنے ایڈوانٹیج میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بیک چینل کہاں ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کی کیا نوعیت ہے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ دیکھیں ندیم صاحب، جہاں تک جس بھی چینل کو آپ نام لیں، پی ٹی آئی اٹ سیلف، پی ٹی آئی کی جب بات کرتے ہیں تو کمپرومائزڈ ہے۔ میں آج سے نہیں کہہ رہا، کئی مہینوں سے سالوں سے کہہ رہا ہوں، اور اب تو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ جو انہوں نے چینجز کیا میرے خیال سے بہت اچھا خوش آئین کام کیا، انہوں نے اپنی بہتری کے لیے کیا ہے۔ تو علی امین کو انہوں نے ڈمپ کیا ہے علی امین کو ابھی تو علی امین کو میں علی امین کے لیے آپ کو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا، آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا، باقیوں کو آپ کہہ رہے تھے، میں آپ سے تکرار کرتا تھا کہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ تو، لیکن بہرحال عمران خان نے اس کو پارٹی صدارت سے تو ہٹا دیا۔ یہ تو ابتدا ہے ٹھیک ہے جی، میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں دے رہا ہوں، اور میرے خیال سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ریلائز ہو گیا ہے کہ یہ کمپرومائز ہیں اور یہ سب مل کے چاہتے ہیں پی ٹی آئی سمیت کہ میں جیل میں رہوں ٹھیک ہے، تو انہوں نے چیزیں کچھ رد و بدل چینج۔ بیک چینل کی کیا نوعیت ہے ابھی؟ سر میرے حساب سے، میری معلومات کے حساب سے، میری انالیسس کے حساب سے، اگر بیک چینل کے اندر اتنی سی بھی صداقت ہو تو پی ٹی آئی کا مرال آپ آسمان پہ دیکھیں، کیونکہ پروپیگیٹ کرنے میں تو آپ ان کو ہرا ہی نہیں سکتے، یہ تو گیون فیکٹ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس بیک ڈور ڈپلومیسی کے اندر کیا پی ٹی آئی میں خان صاحب کو مل رہا ہے ریلیف ان لوگوں کو ملا ہوا ہے جو انہوں نے 15 دن بھی جیل نہیں کاٹی اور کھلے عام سیاست کر رہے ہیں، صدارتیں کر رہے ہیں، سینیٹرشپ، ایم این ایز، منسٹر، چیف منسٹر انجوائے کر رہے ہیں، مال بھی بنا رہے ہیں، ساری گورنمنٹ کے ساتھ تگ و دوڑ کے اندر چیزیں بھی لے رہے ہیں، بینیفٹس بھی لے رہے ہیں، ٹرپس بھی بنا رہے ہیں۔ سو اس پہ تو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ یہ مجھے کہیں کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں پی ٹی آئی پاکستان، کیونکہ جیسے ایم کیو پاکستان ہے ویسے پی ٹی آئی پاکستان ہے، کمپرومائز پی ٹی آئی ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کی شکلیں ولید اقبال صاحب بیٹھے ہیں، میں تھا، یہ پرانے لوگ تھے، تو یہ تو کہاں ہیں، یہ تو کہیں ہیں ہی نہیں۔ جو نئے چہرے آ گئے ہیں، نئے چہروں میں بھی بہت اچھے چہرے ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی کے فیسز نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر جو مخلص ہے، جیسے ابھی آپ نے جنید صاحب کو بنایا ہے کے پی کے کی صدارت دی، پرانا آدمی ہے، کھرا آدمی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہے، وہ عمران خان صاحب کی ہدایت لے گا، ان کو بتائے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا ہماری طرح سڑے گا، منہ پہ استعفیٰ اور نکل جائے گا، کر بھی چکا ہے پہلے، پرانا آدمی ہے، بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ اور اب شاہ خان صاحب کو ریلائز ہو رہا ہے کہ پرانے لوگ ٹھیک ہے، کاش وہ اس وقت ہماری بھی بات سن لیتے، میری بھی اس وقت سن لیتے تو اس جگہ تک نہ پہنچتے۔ اور میں تو بے دردی سے نکالا گیا، اس وقت تو پارٹی میں کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا، نہ عمران خان صاحب آسمان پہ تھے، پارٹی چاند پہ تھی، لیکن کسی کو تھوڑی پتا تھا یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ جو کھڑا آدمی ہوتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے وقت کے اوپر، اس کی 2-3 سال 4-5 سال بعد بھی اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر آپ کو یاد ہے میں کھڑا ہوا تھا،
اس کو آپ نے دیکھ لیا, ابھی بھی غلط کام ہو رہا ہے, اس پہ کھڑا ہوں, دیکھتے کیسے ہوگا. ولید اقبال صاحب, یہ جو بیک چینل رابطے ہیں ہماری سیاست میں یہ ہمیشہ رہے ہیں. ایون اس زمانے میں جب سیم پیج عمران خان اور جنرل باجوہ کا چل رہا تھا اور جنرل فیض کا, اس میں لگتا نہیں تھا کہ پی ایم ایل این کے لیے کوئی جگہ بچی ہے, لیکن پی ایم ایل این کی جانب سے بھی رابطہ سازی اس زمانے میں جاری تھی. شہباز شریف صاحب چوری چھپے ملتے ہوں یا جیسے بھی ملتے ہوں, لیکن کانٹیکٹ تھا. اسی کانٹیکٹ سے نواز شریف کو پاکستان سے جانے کی موقع ملا, اسی کانٹیکٹ سے بعد میں پی ڈی ایم بنی, نو کانفیڈنس بھی سکسیزفل ہوا. تو ابھی بھی بیک چینل چل رہا ہے. بیک چینل سے کوئی راستہ ملتا ہے, عمران کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. آپ روشنی ڈالیے کہ بیک چینل کس لیول کا ہے اور کیا اس سے راستے کھلتے نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے. جس طرح آپ نے کو بیک چینل کی بات کی اور خود ہی آپ نے فرمایا, اور آپ کا تو تعلق ہی اسی فیلڈ سے ہے کہ خبریں آپ جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آپ خود اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی مکمل تفصیل نہیں ہے, میں بھی اس کی تائید کروں گا. میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کروں گا کہ ہمارا ڈائیلاگ جو ہے کرنے کے لیے ہمارا بالکل کھلے دل سے ہم اور نیک نیتی سے ہم جو ہے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, اور کسی بھی سطح پر اور کسی بھی سٹیک ہولڈر, اور ظاہر ہے جتنا زیادہ معنی خیز ڈائیلاگ ہوگا اتنا زیادہ ہم جو ہے اس میں دلچسپی بھی لیں گے, کیونکہ ہم نے جو یہ بظاہر جو ڈائیلاگ یہ ہوا جو کمیٹیز کے درمیان تھا, دونوں جو اطراف ہیں, اپوزیشن یا پی ٹی آئی اور دوسری طرف گورنمنٹ, سو کالڈ گورنمنٹ, جس میں پارلیمان کے ممبرز اور دیگر تھے, وہ بھی ہم نے نیک نیتی ہی اور کھلے دل سے کی. اور کل بھی خان صاحب نے جو ہے کورٹ میں پیشی کے دوران صحافیوں کو یہی بتایا کہ ہم کھلے دل سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں کسی بھی سٹیج اور کسی بھی حوالے سے اس کو کنفرم یا ڈینائی, بلکہ ڈینائی نہیں کروں گا, کیونکہ ہم اس کے لیے اوپن ہیں. دوسری بات, آپ نے جس طرح بیک چینل کی بات کی اور ہمارے دور حکومت میں جس طرح ہو رہا تھا, وہ اس کے سرکمسٹانسز بہت مختلف تھے, اور وہاں پہ ایک شخصیت اپنی عہدے کو پریزرو کرنا چاہ رہی تھی اور دوسرے جو تھے اپنے آپ کو نکال کے اپوزیشن میں سے گورنمنٹ میں لانا چاہ رہے تھے. اور جس طرح کا جو ہے اتحاد بنایا گیا تھا وہ بھی جو ہے وہ جان بوجھ کر دانستہ طور پہ بنایا گیا تھا. اور اس میں دو پارٹیز کے تو نام ہی لے لیتا ہوں کہ جی جس وقت آپ ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کا جو ہے اس کو ادھر سے ادھر کر دیں تو کولیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور میجورٹی ایک طرف سے دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو یہ حالات اس کے بالکل مختلف تھے. اس وقت جو صورتحال ہے اور ہمارا اس پہ جو اپروچ ہے وہ تو اس لیے ہے کیونکہ ہم کنسرنڈ ہے پاکستان کے استحکام, سیاسی بھی استحکام کے بارے میں, معاشی استحکام کے بارے میں, پاکستان کے تحفظ کے بارے میں, کیونکہ دہشت گردی میں اس قدر اپٹک یا اضافہ ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. تو یہ سب ہم بھی پاکستانی ہیں, مطلب یہ بھی آپ اپنا اس کا اعتراف کریں, نمبر 1. اور نمبر 2, سب سے مقبول جماعت ہیں اور سب سے مقبول لیڈر کی نمائندگی کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ آپ کے اتنے سارے سوالوں پہ سوال گندم میں فیصل صاحب نے ابھی چینی کے جواب دیے ہیں, مطلب ٹینجنٹ پہ مختلف باتیں کی ہیں. اصل بات یہی ہے کہ دو ریالٹیز اگر ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ اور انگیج کریں تو بلکہ بڑی ویلکم چیز ہے وہ. اور میرے خیال ایک موقع جو ہوا تھا جس کا منظر عام پہ بات آئی بھی تھی, تو خان صاحب سمیت جو ہے سب لوگوں نے کہا تھا اچھی بات ہے یہ کہ ہونے. سو اگر ہو بھی رہا ہے تو کوئی ایسی اس میں عیب نہیں ہے. ویسے خان صاحب نے کل ایک اور بات بھی کی تھی کہ اگر کوئی ڈائیلاگ ہوگا اور کوئی بات ہوگی, کر رہے ہیں جو بھی رابطہ ہے اس کی کنفرم یا ڈینائی کرے بغیر آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں, ایک مکمل کرنے کے لیے میں عرض کر دوں, خان صاحب نے جو کل بات کی ہے وہی نامہ نگاروں کے ساتھ جو جن کو ان تک رسائی ہے عدالت میں, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی, انہوں نے خاص طور پہ اس ڈائیلاگ کا پوچھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہوگا اور اگر اس کا کوئی مزید اس میں کوئی گفت و شنید یا ملاقات ہوتی ہے تو ہم اس کو پوشیدہ نہیں رکھیں گے, ہم اس کو اعلانیہ بتائیں گے, ہم اس کو انڈر ریپس نہیں کریں گے. سو اس حد تک میں نے کہا نا ڈینائی یا کنفرم کرنے کے حوالے سے تو میں یہ بیانات خان صاحب کے آپ تک پہنچا یا دہرا سکتا ہوں, لیکن بالکل اس کو ویلکم کرنا چاہیے. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ویلکم چیز ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعلانیہ اس کو کریں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, سوال ہمارا آپ کے آنے سے پہلے یہ تھا کہ مذاکراتی عمل میں جہاں سیاستدان راستہ نکالتے تو بڑا ہی ویلکم سٹیپ ہوتا کہ میز پہ بیٹھتے, آپ بھی آگے بڑھتے اور پی ٹی آئی بھی آگے بڑھتی اور ایک راستہ نکال لیتے, کریڈٹ آپ کو ملتا. یہ پروسیس سیاستدان ناکام نظر نہ آتے ہمیں, لیکن بیک چینل بھی موجود ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آگے چلے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ آگے نہیں چلے گا. یہ بڑی بدقسمتی ہے
میری بڑی شدید خواہش ہے، بالکل جیسے سینیٹر ولید اقبال صاحب کی اور آپ کی ہے اور فیصل واؤڈر صاحب اس کا عندیہ کئی دفعہ دے چکے ہیں، کہ یہ معاملہ پارلیمان میں طے ہو جاتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے کا پارلیمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے، اور اسی وجہ سے یہ فیل ہوئے ہیں مذاکرات. یعنی پہلے 6 مہینے جو سٹیٹڈ پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ خان کو چھوڑو تو اس کے بعد مذاکرات ہوں گے، یہ سٹیٹڈ پالیسی تھی. اس کے بعد ایک دن پتہ چلا نہیں، خان کو چھوڑو اور تمام دیگر سیاسی جو قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑو اور اس کے بعد پھر بات چیت ہوگی. اچھا لگا کہ صرف خان کو چھوڑو، معیوب سا لگتا تھا. پھر پتہ چلا کہ فیصلے کی تو سزا کا تو فیصلہ آ گیا ہے. نہیں، بلکہ سزا کے فیصلے سے پہلے یہ کہا کہ بھائی خان کو چھوڑ رہے تھے، خان نہیں مانا. یعنی کچھ ایسی وہ جس کو آپ بیک ڈور یا فرنٹ ڈور کہہ رہے ہیں کہ خان کو چھوڑ رہے تھے، خان کو بنی گالا کی باقاعدہ دی گئی دعوت انہوں نے ریجیکٹ کر دی. پہلے 6 مہینے کہہ رہے تھے خان کو چھوڑو تو مذاکرات ہوں گے، پھر کہا خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کو چھوڑو تو مذاکر، پھر کہا خان کو چھوڑ رہے تھے، خان نے کہا میں نہیں چھوڑتا، پھر سزا ہو گئی. جب سزا ہو گئی تو مذاکرات ختم ہو گئے. یعنی اس کے بعد کوئی ذکر نہیں. اور جو باقاعدہ ہم بھی مانگتے رہے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کن معاملات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہیں معاملات، وہ کہاں پہ لکھا کہ ہم آنے والے وقت میں ہونے والے جو ہمارے الیکشنز ہیں ان کی اصلاح پہ کام کریں گے، کیونکہ ہر الیکشن کے بعد ہر پارٹی شور ڈالتی ہے، ہم بھی ڈالتے ہیں، یہ بھی ڈالتے ہیں. یا ہم آئین پہ بات کریں گے، یا ہم قانون پہ بات کریں گے، یا ہم کسی بھی چیز پہ بات کریں گے. یعنی کوئی فرمائش نہیں آئی، سزا ہوئی، کھیل ختم. انہوں نے کہا ہم نہیں آتے، آپ بیٹھے رہیے. ابھی تو اب ہوگا کیا؟ مطالبہ میں 8 فروری تو انہوں نے سائٹ پہ کر دیا تھا فی الحال. ابھی تو وہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر آ گئے تھے اور میں نے تو آپ کو بڑی صاف 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 بات بتائی ہے کہ جو ہوا ہے وہاں پہ. اب سچویشن یہ ہے کہ دوبارہ سے کوئی دروازہ کھل جائے اگر، تو ہم سے تو پہلے ہی بات نہیں کرنا چاہتے تھے صاحب. پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ان سے بات کیا کریں. اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھلا ان کے لیے؟ جی مجھے تو نہیں لگتا اسٹیبلشمنٹ کا ہی دروازہ کھولنے کے لیے. یعنی ہوتا یہ کہ خان صاحب جب کہتے ہیں نا کہ میں قبر تک پیچھا کروں گا، تو ان کے گمان میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں ڈراؤں گا تو ڈر جائیں گے. یعنی گمان میں جب یہ بات ہو اور آپ ڈراتے چلے جائیں، کبھی کیمپین چلائیں، کبھی خاندان کے جو بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کے متعلق کیمپین چلوائیں. اور کچھ کیمپینز کا ذکر تو پاکستان کے خلاف کا ذکر واؤڈا صاحب بھی کر چکے ہیں. میرے ساتھ یہاں پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ ایک کیمپین چلنے والی ذرا خیال کریں، وہ مت چلائیے گا. تو یہ جب ساری کیمپینز آپ ڈرانے کے لیے چلاتے ہیں اور آگے سے کوئی نہیں ڈرتا اور کہتا بھاگ جا بھائی، نہیں ڈرتا میں، تو پھر سارے مذاکرات جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور جب بار بار خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب آئیے، تشریف لائیے، جو آپ نے غلط کر دیا، چاہے وہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کرنے کے حوالے سے تھا یا پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کروانے سے تھا. ڈیوڈ فینٹن ہے کون؟ آپ پہلے بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ڈیوڈ فینٹن صاحب ایک بڑے خان صاحب کے محبوب آدمی ہیں، جن کو انہوں نے ملینز آف ڈالر دے کے اپنا لابسٹ مقرر کیا ہوا ہے امریکہ میں. 30 ایئرز سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. FANTON کوئی بندہ جا کے ڈیوڈ فینٹن کے نام سے چلا دے، ابھی ڈال دے اور 2 چیزیں ٹیسٹ کرے کہ کیا وہ PTI کا پیڈ لابسٹ ہے امریکہ میں یا نہیں، رہا ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ 30 سال میں اس نے کیا، اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف نہ صرف کیمپین کی ہے، کانسرٹس کی ہیں بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے. اب ایک ایسے شخص کو آپ جا کے وہاں پہ مقرر کرتے ہیں لابسٹ PTI کا، ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کا، ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے، تو اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ تو جب آپ کے تمام ڈراوے کام نہیں آئے، نہ آپ نے کہا کہ میں دوبارہ سے آگ لگا دوں گا، میں قبضہ کر لوں گا، ہم قیدی چھڑوا کے لے جائیں گے، جیل توڑ دیں گے، ہم قبر تک پیچھا کریں گے، ہم GHQ جائیں گے، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے کور کمانڈر کے، ہم شہیدوں کے بتوں کے سر قلم کر کے انہیں اٹھا کے کچھ کام نہیں کیا. یہ باتیں کہی نہیں انہوں نے، تو مذاکرات فیل. یہ 9 مئی میں ایسے واقعات ہوئے. جی میں نے کئی کہی بھی ہیں، انہوں نے جیل توڑنے والی بات تو کہی ہے،
ریڈ زون میں آ کے قبضہ کرنے کی بات تو کہی ہے. پاکستان کے لوگ پاکستان کو زر مبادلہ نہ بھیجیں تاکہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے, یہ تو کہی ہے. ابھی ان کی بہن نے یہ تو ابھی کیمپین چل رہی ہے. ارے یار, تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ پاکستان کے خلاف جو نیوکلیئر پروگرام کے خلاف کیمپین کرتا ہے, اس کو ملینز آف ڈالرز دے کے ہائر کرتا ہے, وہ کانگریس کے اندر لابی کرتا ہے, ملینز آف ڈالرز لگا کے پاکستان کے خلاف ریزولوشنز پاس کرواتا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں کرواتا. وہ آئی ایم ایف کے خلاف خط لکھواتا ہے کہ پاکستان کو بینکرپٹ کرو, اپنے وزراء کو کہتا ہے, صوبائی وزراء کو, کہ ان کو خط لکھو تاکہ ان کی ختم ہو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور یہ بینکرپٹ ہوں. اور اب وہ فائنلی جو میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جب کوئی آگے سے نہیں ڈرتا, وہ کہتا ہے نہیں ڈرتا یار, تو کر لے تیرے سے جو ہوتا ہے, تو مذاکرات کیا خاک ہوں گے. وارڈر صاحب, یہ ابھی مختلف حوالوں سے امریکہ کے اور دوسرے آ رہے تھے. آج ایک وہ امریکن بزنس مین نے بھی کہا کہ پتہ نہیں ان کو بھی غلطی لگ گئی تھی اس لیے اس نے ٹویٹس کی تھی. وہ کیا کہانی ہے سر؟ دیکھیے ندیم ملک صاحب, میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ولید صاحب سے بھی اور مصدق صاحب سے بھی. ایکچولی مصدق صاحب ساری باتوں میں نا ایک چیز نہیں بتا رہے, اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ بتا دیں. مصدق صاحب کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے, مصدق صاحب اس پورے شو کے اندر ایک آدمی کو ہٹ کر رہے ہیں, بانی کو, اور باقی باتیں ساری کر رہے ہیں. آپ کے اوپر تو پابندی نہیں ہے عمران کا نام لینے پہ. میں نے کہا آپ لوگ بیپ بھی کر دیتے ہیں نا, آپ لوگ سے میری بات بولے پورا عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں مصدق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مصدق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا گڑھ جوڑ ہے پی ٹی آئی کمپرومائز پی ٹی آئی پاکستان کے ساتھ, اس کا کریڈٹ کیوں نہیں لیتے آپ؟ کیوں قوم سے آپ چھپا رہے ہیں کہ یہ سب کمپرومائزڈ ہیں؟ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ صفحہ دکھانے کے لیے ہو رہی ہے, حسب حال ہو رہی ہے, حسب ضرورت ہو رہی ہے. پی ٹی آئی ضامن ہے نون لیگ کی گورنمنٹ کی, کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بڑا سخت الزام ہے. نہیں الزام نہیں ہے بھائی, اور شریف آدمی ہے ولید اقبال صاحب اور مسٹر گوہر, ان ساروں پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میں تو پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. یہ مصدق صاحب کی گورنمنٹ کی ضامن تحریک انصاف ہے, یہ بتا کے جاتی ہے, ساری ترمیموں میں ساتھ تھی, ساری ترامیم میں ایکویژن کے تحت اس میں ہم ساتھ ہوں گے, 5 منٹ میں ہم جائیں گے آئیں گے. یہ سب جو پلے کارڈ, پہلے ٹرمپ کارڈ لے کے چل رہے تھے, اس کی ہوا نکل گئی. میں تو آپ کو بہت عرصے سے بتا رہا تھا, اس سے پہلے بھی نکل گئی, پھر ٹویٹس آنا رک گئے. اب مصدق صاحب یہ بتائیں کہ مصدق صاحب کیوں بچا رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ ٹھیک ہے, آپ کا پارٹنر, آپ کا ضامن ہے, آپ کی دوستی ہے, آپ سے سارے مراد لیتے ہیں, ٹرپ لیتے ہیں, گاڑیاں لیتے ہیں, پیٹرول لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ان کے آخری فون پہ بھی میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے سے کہ کسی پی ٹی آئی والے کی ریکویسٹ ہوگی, یار مصدق بھائی ایسا یہ بندہ جو ہے یہ میرا چھوٹا سا مسئلہ ہے دیکھ لینا. سب کچھ اچھا ہے, دونوں کا ہدف. دیکھیں ان کا ہدف تو سمجھ میں آتا ہے مخالف ہے کہ جیل میں رکھیں. میں ابھی فون دیکھتا ہوں, یہ زیادہ میسیجز پنڈی سے آئے ہو رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. کیا قاضی انور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاضی صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ بہت ٹائم ہوا چلے ٹیلیفون پہ بات ہو گئی. بہت شکریہ جناب. سر ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے کچھ عمران خان کو اپڈیٹ کیا ہے, کچھ رپورٹ دی ہیں, کوئی کرپشن کے واقعات بتائے ہیں, کہیں ریگولیرٹیز بتائی ہیں کہ یہ ایشوز چل رہے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, وہ ظاہر ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور یہاں لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ عشق کرتے ہیں, محبت رکھتے ہیں. تو میرے لیے تو پی ٹی آئی کی انٹیگریٹی بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ رہے یا نہ رہے, لیکن پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. تو جب بھی کوئی ایسی شکایت آتی ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی انٹرنل کمیٹی آف اکاؤنٹیبلٹی بنائی, جس کا میں بھی ممبر ہوں, سابقہ گورنر شاہ فرمان ممبر ہے, ریٹائرڈ بریگیڈیئر مصدق. یہ 3 ممبروں کی کمیٹی اسی لیے بنی کہ چیک رکھ سکے گورنمنٹ پہ. تو اس میں کچھ شکایات ہیں, بالکل ان شکایات آئی تھیں تو کچھ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں. کچھ منسٹر کو ہم نے بلایا تھا, منسٹر کو پھر ہم نے دیے ہیں, کہا لکھ کے دیا ہے کہ یہ آپ کی منسٹری میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں یا ڈیفیشنسی ہے یا یہاں پہ irregularity ہے, یہاں پہ قانون کو فالو نہیں کیا گیا. تو وہ ہم نے نشاندہی کی ہے, منسٹروں کو لکھ کے دیا ہے کہ اس کو ٹھیک کر. عمران خان کا کیا رد عمل تھا اس کے اوپر جب آپ نے بتایا کہ یہ irregularities ہے؟
تو انہوں نے کہا نا کہ ایکشن ہوا. وہ تو سیدھا سادہ مجھے کہتے ہیں کہ ایکشن لو. وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ جو بھی منسٹر کرپٹ ہو وہ ہی شوڈ بی سیکڈ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ علی مین کے اوپر بھی دباؤ موجود ہے. ہمارے وہ رپورٹر بتا رہے تھے کہ یہ جو آپ کی رپورٹ گئی ہے اس کے بعد عمران خان سے علی مین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کچھ ایشوز کے اوپر بڑی ناخوشی کا اظہار کیا ہے اور شاید ان کے اوپر دباؤ رہے گا آئندہ 45 ڈیز تک. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بس یہ بات اتنی ہی صحیح ہے جتنی آپ نے سنی ہے. میں نے بھی سنی ہے کیونکہ میں اس کا گواہ نہیں ہوں خود. میں نے بھی سنی ہے, مجھے بتائی گئی ہے. بتائی گئی ہے آپ کو بھی. تو آپ کے سامنے کیا لاحہ عمل ہوگا آئندہ 4 سے 6 ہفتوں میں؟ آپ کن کن منسٹری میں چاہیں گے کہ بہتری ہو جائے؟ دیکھیں ابھی ہم نے جو ویٹ اسکینڈل ہے گندم کی خرید میں اور گندم کی کوالٹی میں, کہ یوکرین کی گندم جو ہیومن کنزمپشن کے لیے فٹ نہیں تھی وہ کیوں خریدی گئی, کیوں آئی. تو پھر یہ کہ ہم جب ہمارا کوانٹٹی جو نیڈڈ تھی وہ پوری ہو گئی تھی, وہ جس طریقے سے خریدی گئی اس میں جو گپلا ہوا, تو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ابھی نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے میٹنگ رکھی ہے ویٹ اسکینڈل پہ. اور اس کے علاوہ سر؟ اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, بہت سی دیکھیں یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے میں پتہ نہیں کیوں پیسہ لوگوں کی کمزوری بن گیا ہے. یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن عمران نے بندے صحیح چنے ہیں, آپ کو بھی اور وہ بریگیڈیئر صاحب کو بھی, دونوں کو صحیح کام پہ انہوں نے ڈیوٹی دی ہے. آپ دونوں یہ کام آئیڈینٹیفائی کر کے عمران کو بتائیں گے کہ یہاں خرابیاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ. قاضی صاحب خوش رہیے, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شام قریب آ گیا جی. بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ قاضی انور صاحب تھے اور قاضی انور صاحب نے 4-5 چیزیں بولیں. انہوں نے کہا کہ بعض منسٹریز کے پی کے اندر ایسی ہیں وہاں ارریگولرٹیز اور کرپشن ہے. اس میں انہوں نے ویٹ اسکینڈل کو سر فہرست بتایا کہ اس کی پروکیورمنٹ کے اندر گھپلا ہوا ہے. پھر ہیلتھ سیکٹر کے انہوں نے ایشوز گنوائے. اس کے علاوہ دیگر منسٹریز کے ایشوز بتایا اور انہوں نے کہا جب عمران خان کو کہا تو عمران خان نے کہا کہ ان وزیروں کو فارغ کر دو, فائر دم. اور ہماری اس کے اوپر خبر یہ تھی کہ عمران خان نے علی مین گنڈا پور کی بھی اس معاملے کے اوپر بہت کھنچائی کی ہے اور ہماری خبر کا حصہ دوسرا یہ ہے کہ ان کو 1.5 مہینہ دیا گیا ہے اپنی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے. قاضی صاحب نے کہا کہ یہ بات انہوں نے بھی ہماری طرح سنی ہے, اس کی تصدیق یا تردید انہوں نے نہیں کی. واڈا صاحب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرے حساب سے. تو عمران خان براہ راست کے پی گورنمنٹ کے اوپر کھنچائی بھی کر رہے ہیں اور اس کی گوشت مالی کے لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی. مسئلہ ندیم ملک صاحب گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جیسے صاف ستھرے جو اس پروفیشن کے اندر ہیں, جب ہم آپ کو یہ بات مہینوں سالوں پہلے کہتے ہیں کہ چوری کے پی کے میں جو ہو رہی ہے, اگر ایکچولی مسئلہ کیا ہو رہا ہے, پاپولیرٹی جو عمران خان صاحب کی ہے اس کی وجہ سے میڈیا عام پبلک اس کو سپاٹ آن نہیں کرتی ہے. کرپشن اگر آپ کے پی کے کی آج کی اور پہلے کی, آج کی جو ہے اس میں تو ریکارڈ توڑ دیے, کھلے عام ہے, وائس کٹس ہیں, نوٹ ہے. میں آپ کو کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں گنڈا پور مجھے نہیں نظر آ رہا. بہت اچھے گور صاحب ہیں, بہت زبردست آدمی ہیں, اچھے نیک نیت آدمی ہیں, مجھے وہ بھی بہت لمبے عرصے سے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہی وہ چور تھے پی ٹی آئی کے اندر, یہی وہ بے ایمان تھے, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب سے وہ کام کروائے اور ان کو اینڈ میں وہاں پہنچا دیا جس کے مزے لے رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ندیم علی صاحب, پرابلم ہمارا ہے کہ پاکستان میرا آپ کا ہم سب کا ہے. ہم ہر روز اس سبجیکٹ پہ آتے ہیں, اس کی میٹنگ ہوگی, اس کی بات ہوگی, پس سے پردہ ہوگی, پس سے سامنا ہوگی, جو بھی ہے. لیکن جو اچھی خبر پاکستان کے لیے آتی ہے ہم اس کو کبھی ڈسکس نہیں کرتے. ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میرا کوئی لو لاس نہیں نون لیگ کے ساتھ, ٹھیک, میرا کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی کوئی لو لاس نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج ایک اچھی خبر آئی, ٹرمپ کارڈ اور پلے کارڈ چل رہے تھے. آج آپ نے دیکھا کہ مسٹر بیچ آئے اور انہوں نے جو اناؤنسمنٹس کی, دس اناؤنسمنٹ مینز اے لاٹ. بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے کیونکہ اس اناؤنسمنٹ کی امپلیمنٹیشن آپ دیکھیں گے. اور ٹرمپ انتظامیہ کا جو ایکچوئل گٹھ جوڑ ہے یا سیٹسفیکٹری سچویشن ہے یا ریلائنس ہے, وہ ہمارے ملک اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. پاکستان اور اس کی اسٹیبلشمنٹ, میں بڑا کلیئر ہوں, کیٹیگوریکل ہوں, ٹھیک, اسپیسیفک ہوں. ٹھیک ہے, ٹرمپ انتظامیہ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اس رجیم کا سٹارٹ میں بہت کانفیڈنس ہے. اس کو بڑی کلیئرٹی سے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کافی ہے, اس میں یہ حکومتیں ہیں, یہ
بدلی جا سکتی ہیں, آتی ہیں جاتی ہیں. میں یہ کریڈٹ کسی اور کو نہیں دوں گا, ٹھیک ہے جی. ہمارے اعتبار میں بھی جو کام ہوا اس میں بھی فوج. سب سے تو مزے کا اس کا بیان کا حصہ وہ مسٹر بیچ کا وہ ہے جس میں وہ کہتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کوئی فیک, ہاں کیا تھا وہ, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے اس نے کوئی ایسی چیزیں. لیکن آپ اس کو اگر ایک دوسرے پیرائے میں دیکھیں, وہ سب سے مزیدار تو حصہ یہ تو وہ ہے. جو مسٹر بیچ ہے وہ ان کے کیمپین ہیڈ ہے, ان کی فیملی ممبر کی طرح ہے. ان کی بھی اتنی ریلیونس ہے, ٹھیک ہے, ان کی بھی اتنی ریلیونس اور امپورٹنس ہے کہ آپ جیسے سما کے بہاف بات کر رہے ہیں, نون کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ان اے وے ٹرمپ کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی ریبٹل نہیں آ رہا, کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی کہ ٹرمپ نے اپنا کو ڈسٹنٹ کر لیا. جیسے یہ لوگ تو ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں نا, کوئی فاپا ہو جائے تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, اچھا ہو جائے تو لینے کی کریڈٹ کوشش کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا اور پی ٹی آئی کا ہدف ایک ہے, عمران خان کو جیل میں رکھنا. وہ ہدف پورا ہے, مشکلات آ گئی ہیں, ٹرمپ کارڈ کے اوپر بالکل پھونک نکل گئی ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ انہوں نے اچھا سمارٹ پلے کیا کہ انہوں نے جا کے پکچر کھچائی, دکھایا کہ آؤ ہم انتظار کریں مذاکرات کے لیے. وہ مذاکرات کے لیے نہیں ہے, ان کو بھی پتا تھا نہیں ہونا, ٹھیک, یہ مذاکرات تھے ہی نہیں. مذاکرات اب ایک اور دور میں شروع ہوں گے, اس میں یہ اکڑیں گے, یہ بھی آپ ریکارڈ کا حصہ بتا دیں, وہ لیٹیں گے, پھر بجٹ, پھر اس وقت بھاگ دوڑ شروع ہوگی. اور مجھے آپ ایک چیز کا جواب دیتے ہیں, پیکا کے قانون کے اوپر کتنا شور ہے. پیکا کے قانون کے اوپر جو کمیٹی ہے اس کا سربراہ کون ہے؟ پی ٹی آئی کا آدمی. تو اس کی کہاں آپ نے آواز سنی ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کے خلاف بات کی ہو؟ تو پی ٹی آئی آن بورڈ ہے نا بھائی. جب میں کہتا ہوں تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے, پاپولیرٹی تو آپ میری بات سنتے نہیں ہیں. پھر جب ہو جاتا تو کہتا ہے آپ نے پیشنگ ہوئی کی تھی. میں تو آپ کو سچ بتاتا ہوں, کھرا بتاتا ہوں, سالڈ بتاتا ہوں, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. پیکا قانون کے اوپر سارے ملے ہوئے ہیں, سب آن بورڈ ہے, جرنلسٹوں کو رگڑا لگانے کے لیے. سینیٹر ولید اقبال صاحب, جو ابھی قاضی انور صاحب نے تفصیلات بتائیں, کافی خطرناک قسم کی بات ہے. تھوڑی سی ولید صاحب پورا سوال کر لیجیے گا, پھر ان کو ٹائم دے دیجیے گا. سر یہ جو قاضی صاحب ہے یہ بڑا اچھا شریف بزرگ آدمی ہے, بڑی کھری بات کی. تو ابھی تو انہوں نے 4-5 منسٹریوں کا بتایا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب منسٹریوں میں فوپا اس لیے ہو رہا ہے نا کہ چیف منسٹر کرپٹ ہے. اور چیف منسٹر کس کو حصہ دیتا تھا یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, کس کے ساتھ چلتا تھا, کس کی بیعت کی ہوئی تھی, کس کو دیتا تھا. میں تو آپ کو یہیں تک بتا سکتا ہوں کیوں مجھے ابھی بھی عمران خان صاحب کی آنکھ کی شرم ہے, آپ کو سامنے نہیں پتا. ولید اقبال صاحب, کیا لیول آف کرپشن چل رہا ہے جی اس وقت کے پی گورنمنٹ کے اندر؟ دیکھیں جی, جو بھی قاضی صاحب نے باتیں کر دیں, میں اس میں کوئی مزید کوئی اضافہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میرا کوئی اتنا زیادہ تعلق کے پی کے جو معاملات ہیں ان سے نہیں ہے. جو انہوں نے بات کہہ دی وہ از خود اپنی تشریح ہے, یا انگریزی میں کہیں گے سیلف ایکسپلینٹری ہے. ان کو ایک فرض سونپا گیا وہاں کے جو ہے, اگر کوئی وہاں پہ بدعنوانی ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے اس پہ تفتیش کی جائے. انہوں نے وہ کر کے اس کے نتائج جو ہیں وہ خان صاحب کی توجہ تک وہ پہنچا دیے انہوں نے. اور خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ اگر اس کے مرتکب کوئی لوگ ہیں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ واحد ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ کس طرح سے 3 دفعہ متواتر کے پی کے لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اس میں. اور اس کے لیے میں نہیں کہتا کہ ہر چیز پرفیکٹ تھی, لیکن بہت سے اچھے پروگرامات جو تعلیم سے متعلق تھے, اور صحت کارڈ کا تصور وہیں سے شروع ہوا. اور ہماری پہلی حکومت جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس میں یہ 60% تک رول آؤٹ ہوا تھا جب 2018 کا الیکشن آیا. تو اس میں کتنی میجورٹی سے ہم پھر آگے کامیاب ہوئے, جس میں ہمیں کولیشن بنانے کی بھی جو ہے وہ ضرورت جو ہے نہیں قاضی پڑی. انور صاحب نے باتیں کی اس کے اوپر آپ کو روشنی ڈالنی چاہیے, کیونکہ ویٹ سکینڈل کے اوپر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بہت بدنامی ہوئی تھی کہ انہوں نے ویٹ منگوائی ہے اور اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے. ابھی قاضی صاحب نے پن پوائنٹ کیا ہے باقاعدہ کہ ایک کرپٹ پریکٹس ہوئی ہے اور اس کی وہ انویسٹیگیٹ کر کے اس کے اوپر کام کر بالکل جی, مجھے براہ راست انہوں نے اس کو کرپشن سکینڈل کہا ہے. یہ بھی فیصل واڈا صاحب نے بھی ان کی تعریف کی ہے کہ وہ اچھے بزرگ اور ایماندار آدمی ہیں. بلکہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی بھی تعریف کرتا ہوں ولید اقبال جی, صاحب, تھینک یو. آپ اچھے آدمی ہیں, آپ مخلص ہیں, تو میں تو آپ کی بھی تعریف کرتا ہوں, چاہے آپ کو مجبوری ہو میری برائی کرنے کی, میں پھر بھی نہیں میں آپ کی بات ابھی coming from a good family and loyal to the party and the chairman. تھینک یو جی, تھینک یو. میں ابھی ندیم ملک صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہا تھا. ایک میں چھوٹی سی استعارے کے ساتھ ایک تشبیہ, میں کوئی کلیم نہیں کر رہا کوئی بہت بڑا میں لیڈر ہوں یا کوئی ایسی بات, میں ایسے تشبیہ دے رہا ہوں کہ ایک تصویر میں نے دیکھی تھی ہسٹری کی کتابوں میں کہ قائد اعظم درمیان میں کھڑے ہیں, ایک طرف لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہے, ایک طرف لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے. تو جب تصویر کھنچ رہی تھی
تو اس میں انہوں نے یہ ہنس کے کہا کہ آئی ایم اے تھارن بٹوین ٹو روزز، کہ دو پھولوں کے درمیان ایک کانٹا. تو ماشاءاللہ مصدق ملک صاحب اور فیصل واڈا صاحب جیسے دو پھولوں کے درمیان آپ نے مجھے کانٹے کی طرح جو ہے بٹھا دیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ میں مزید اس میں دیکھیں، میں سچی بات بتاؤں، میں اتنا میرا ہوم ورک نہیں ہے جس معاملے کی آپ بات کر رہے ہیں کے پی کے معاملات کے حوالے سے، لیکن اتنی باتیں ابھی مصدق صاحب نے بھی کی اور فیصل صاحب نے بھی کی، تو میں مختصراً ان کو ٹیک اپ کرتا ہوں نا. جس طرح انہوں نے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ جی دوبارہ دروازہ کھلے گا، اور مصدق صاحب سے میں اتفاق اس بات میں نہیں کرتا کہ مذاکرات کو اس وقت ڈی ریل کیا گیا جب عمران خان کا سزا ہوئی، بلکہ ایک راؤنڈ اس کے بعد بھی ہوا، اور اس مذاکرات کا مزید آگے نہ بڑھنے کی وجہ صرف ایک تھی کہ یہ کمیشنز بنانے کے اوپر جو تھے، یہ جو جوڈیشل کمیشنز ہیں 9 مئی کی اور 26 نومبر کی، جو ایک مطالبے تک ہم نے اس کو صرف مشروط کیا تھا، وہ بھی جب نہیں کیا تو اس وجہ سے وہ اب نے اس سے جو ہے کنارہ کشی کی یا وڈرا کیا. اس کے بعد انہوں نے بات یہ لابیسٹس کی بات کی اور ریزولوشن قراردادیں منظور کروانے کی بات کی. دیکھیں جی، ڈیوڈ فینٹن جی میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، اور اگر پاکستانی ڈائسپورا جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں وہاں پہ، اور پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کو اور جمہوریت کی جو ہے بقا کے لیے اگر وہ کوئی سٹرگل کرنا چاہتے ہیں، تو امریکہ کے جو کانگریس مین جو ہیں، نہ صرف امریکہ میں بلکہ یہ اب یو کے کی پارلیمنٹ کے لوگوں نے بھی، وہاں پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی قرارداد کا حصہ نہیں. جو قراردادیں بقول ان کے پاکستان کے خلاف منظور ہوئی ہیں وہ کن موضوعات پہ ہیں؟ وہ پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے ہوئی ہیں کہ اس میں شفافیت نہیں تھی. وہ قراردادیں منظور ہوئی ہیں جو ہے غیر یا ناجائز جو اریسٹ اور ڈیٹینشن ہے عمران خان صاحب اور دیگر پولیٹیکل پرزنرز کی، جس پہ اقوام متحدہ کی کمیٹی اپنی اوپینین دے چکی ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں جون 2024 کے اندر. اس کے اوپر قرارداد منظور ہوئی. قراردادیں منظور اگر ہوئی ہیں یا اگر انہوں نے خطوط کی رپورٹ آپ کی نظر سے نہیں گزری، اس طرح اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس والی رپورٹ ڈاکٹر مصدق کی نظر سے نہیں گزری، تو اس کے علاوہ بھی قراردادیں اگر کانگریس مین نے، اگر پارلیمنٹ کے ممبرز نے اپنے وزیر خارجہ کو لکھا ہے انگلستان میں، تو کیا بات ہائی لائٹ ہوئی ہے؟ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں، جو کہ انٹرنیشنل کنونشن یا کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جس کو ICCPR کہا جاتا ہے، اس کے آرٹیکل 14 کا کھلی خلاف ورزی ہے، اور دنیا بھر نے اس کے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب GSP اور یورپین یونین. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ جو KP کرپشن کی کہانی سامنے آئی ہے، یہ ایسے میرا خیال ہے جیسے عمران نے ایک کمیٹی بنائی ہے، باقی بھی صوبوں کے اندر ایسی کمیٹی بننی چاہیے، ایک اوور سائٹ جہاں یہ ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے جا سکیں. وہ دیکھیں انہوں نے قاضی صاحب نے 4-5 موٹے ایشوز گنوائے ہیں، وہاں سے اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. قاضی صاحب نے کچھ چیدہ صحت کے حوالے سے، ویٹ کے حوالے سے اور بھی کچھ نشاندہی کی ہے، لیکن یہ جو کرپشن کے حوالے سے PTI کی گفتگو ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ریومر چلی تھی کہ کوئی DGI نے جا کے خان صاحب کو بتایا کہ کچھ کرپشن وغیرہ ہو گئی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو تو ہٹا دینا چاہیے. کوئی ایسی ریومرز تو چلی تھی. وہ موجودہ آرمی چیف ہے. اچھا، تو اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کرپشن کا معاملہ کہاں سے چلتا ہے اور کب سے چلتا ہے. یہ قاضی صاحب کی ضرورت نہیں تھی صرف، یہ بات تو ان کو مبینہ طور پہ جا کے ایویڈنس دکھایا گیا کہ یہ کرپشن ہو رہی، تو انہوں نے جہاں کرپشن ہو رہی تھی اس کے بجائے کہا کہ DGI کو ہی ہٹا دو. ایک تو بڑی عجیب بات. دوسرا، اچھا وہ سٹوری بہت ہی گڑبڑ قسم کی ہے، سچی ہے یا نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا شروعات اس سٹوری سے ہوتا ہے. ابھی میں اگلا پوائنٹ وہی ہے کہ چلیں اس کو چھوڑ دیں. یہ 190 ملین پاؤنڈ کی کیا کہانی بھائی؟ آ گئی نا سب کے سامنے کہ یہاں سے گئے ان کے مشیر بغیر کابینہ سے اجازت لیے. جھوٹ بولا جا رہا ہے کابینہ کی اجازت لی گئی. شہزاد اکبر شہزاد اکبر صاحب یہاں سے 1 مہینہ پہلے کابینہ سے اجازت لینے سے پہلے وہاں گئے، وہاں پہ جا کے ایک ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ سائن کیا جس میں اکاؤنٹ دیا حکومت پاکستان کا، اکاؤنٹ دیا حکومت پاکستان کا کہ اس اکاؤنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ ٹرانسفر کر دیں. ارے بھائی میں وزیر ہوں، ایک ادنا سا وزیر ہوں. وہ نہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ نہ ریکارڈ پہ آئی ہے، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. ارے چلیں سن تو لیں، ابھی پتہ چل جائے گا. یہ تو آپ کے فیصلے میں لکھا پڑا ہے کہ وہاں پہ جا کے مرزا شہزاد اکبر صاحب نے کس حیثیت میں یہ اکاؤنٹ دیا تھا. یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینہ پہلے گئے، وہاں پہ جا کے یہ اکاؤنٹ دیا اور سائن کیا.
پھر آ کے کابینہ سے اجازت لی کہ یہ جو وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے آؤٹ آف کورٹ، آپ اس کی مجھے تفصیل دیں گے؟ ڈاکومنٹری ایویڈنس یہ آپ فیصلہ پڑھ لینا سر، ڈاکیومنٹری ایویڈنس کورٹ کے ریکارڈ پہ ہائی ہی کورٹ نہیں کا ہے، فیصلہ پڑھ لیں، نہ NCA کو اس لے میں کے لکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں ولی صاحب کورٹ کے ریکارڈ پہ اور وہ ڈاکومنٹ نہیں اس میں دو پارٹیوں کے بھائی، درمیان ان کا فیصلے اگریمنٹ میں ہے، لکھا ہوا ہے، پاکستان گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ کہیں نہیں، یہ اکاؤنٹ دو پارٹیوں کے درمیان اگریمنٹ ہے، ہائی تیسری کورٹ پارٹی کے کوئی فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ اکاؤنٹ دیا، تو یہ اکاؤنٹ کیوں دیا؟ یہ تو ملک ریاض کا اکاؤنٹ تھا جو رجسٹرار ہائی کورٹ کے نام پہ کھلا ہوا تھا، پھر اس سے 450 کنال زمین بھی لے لی، یعنی چلے کسی کو دینا ہی اپنی طاقت استعمال کر کے فائدہ $250 ملین کا، جب $1 بلین کا ٹوٹل پروگرام ہے 1 سال کا IMF کا، جس کے لیے ہم پریشان ہوئے پھرتے ہیں، انہوں نے $250 ملین تحفے میں دے دیے، اور $250 ملین تحفہ دینا وہ کرپشن تو ہو گئی، پھر 450 معصومیت میں 450 کنال زمین بھی لے لی، پھر معصومیت میں کہا اب زمین دی ہے تو اس پہ بلڈنگ بھی بنا دو۔ اسی طرح آپ کو یاد ہے انہوں نے نواز شریف سے پہلے ایک پلاٹ لیا تھا پھر اس گھر کے لیے، یہ ساری قانونی سطح پہ تمام باتیں غلط ہیں اور ان کی دھجیاں اڑ جائیں گی، علاوہ ذاتی اپیل میں مکان سب کے دھجیاں لیے اڑیں گی۔ نواز شریف صاحب سے 2 پلاٹ لیے، ایک پلاٹ لیا گھر کا، ایک گھر بنانے کے لیے، 2 پلاٹ لیے، اور شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دیے، شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دیے، وہ ورلڈ کپ جیتنے میں، وہ ورلڈ کپ جیتنے میں ملے تھے وہ پلاٹ، اور وہ دونوں پلاٹ شوکت خانم کو ڈونیٹ کر کرتا دیے۔ ہے اس وقت کے وزیر اعظم کو کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے گھر بنانے کے لیے مفت بالکل پلاٹ نہیں، دیا جائے۔ ورلڈ کپ جیتنے پہ تحفے میں دیا تھا انہوں نے، اور پلاٹ ورلڈ کپ جیتنے پہ تحفے میں دیا تھا جو انہوں نے ڈونیٹ کر دیا، بعد میں آئی نہیں، جو پہلا بھی گھر ہے وہ پلاٹ ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، 92 کا ورلڈ کپ جیتنے پہ ملا تھا، سر، تحفے میں دیا وہ تھا پلاٹ وزیر اعظم نواز نے، شریف سے لیے اور وہ ڈونیٹ کر دیا شوکت خانم کو دے دیے، شوکت خانم کو دیا۔ شوکت خانم کو ڈونیٹ کر دیا۔ ہر چیز ان کی کورڈ ہے، یہ 190 بھی انہوں نے وہ جو 450 کنال زمین لے لی، وہ بھی ایسے 190 ملین کور نہیں ہو سکتا۔ اور سر کر دینا سر، پروگرام ختم ہونے والا کر دیں، جب آپ نے ریزیڈنشل پلاٹ کور کر دیے ہیں، پروگرام ختم ہونے لگا، اس کو بھی کر دیں۔ اور وہ تو نیکی کے لیے انہوں نے واپس لی تھی زمین اور اس کے اوپر گھر بنایا وغیرہ وغیرہ۔ سر میرے پاس کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نون لیگ کا ہی ہے، بندہ دوست میرا لائر ہے، اس نے کہا کہ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا، یہ ٹھیک ہے، لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، میں ایسے شہزاد اکبر کہتے ہیں، میں آپ کو آپ ایسے ہی بتا دیں، پڑھ کے بتا دیں سر، میں نے پڑھا ہے، میں ایسے مجھے یقین ہے، نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں مجھے کاغذ دیں، میں اسکرین پہ ڈالوں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بھیج دیں جی ان کو، نہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ دیں گے، سر ٹریول میں ریکارڈ، دے دوں گا، میں ٹریول ریکارڈ آپ دیں گے، نہیں عدالتی فیصلہ، ٹریول ریکارڈ تو آپ کے پاس ہوگا نا، ٹریول ہسٹری ہوگی۔ وہ میں پتہ کروا لیتا ہوں، مجھے انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، مگر وارڈر صاحب یہ کرپشن کہاں اینڈ ہوگی؟ یہ لاسٹ کلوزنگ منٹس ہیں، کون سی کرپشن؟ کون سی سر؟ ہے ہی نہیں سر میری بات سنیں، چیف منسٹر ہے، وہ چڑھائی کر رہا ہے، بندے آپریشن کر رہے ہیں، کیوں وہ چیف منسٹر ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ اس سے پہلے والے جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے، اس سے پہلے والے پرائم منسٹر ہو کے باہر چلے گئے۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، اس ملک میں آپ سب کو بہت شوق تھا نا جمہوری مزے لینے کا، اب لے آئیں اس کے مزے۔ اب کل آپ کو پتہ ہے اس نے بلاول بھٹو نے بزنس مین کو کیا بولا؟ اس نے کہا کہیں اور جا کے چگلیاں نہ لگائیں، کیونکہ لاسٹ میٹنگ میں بزنس مین نے آرمی چیف کو شکایتیں کی تھی۔ تو سر مجھے ایک بات بتایا، سسٹم، آپ کو پتہ ہے سسٹم کے اوپر شکایات ہوئی تھی۔ میری بات سنیں، اگر آج جب میں رونالڈو کہتا ہوں چیف کو اور کہتا ہوں پاکستان کے لیے مثبت خبریں لا رہے ہیں تو پھر جمہوری لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں کیا کروں پھر؟ آپ ان کو رونالڈو کو نہیں بولتے، شہباز شریف کو کیوں نہیں بولتے آپ رونالڈو؟ وہ تو فگر ہیڈ ہے نا، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، وہ غلطی نہیں کر رہے جو میاں صاحب عمران خان نے کی تھی، نہ ہم کام کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ رونالڈو نہیں ہے شہباز شریف؟ ناٹ ایٹ آل، رونالڈو نہیں ہے، نہیں 100% نہیں ہے، 500% نہیں ہے۔ اس میں غلطی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے؟ بھائی اگر آپ اچھا شو کر رہے ہیں اور مجھے ان کو کریڈٹ مل جاتا ہے، ہم پاکستان کا دیکھیں، میں نون لیگ کے لیے کہوں کہ نون لیگ پاکستان، نون لیگ اس کی مالک ہے، اس لیے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے نا سر، پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان رونالڈو نہیں ہے، نہیں ہے، 500% نہیں ہے بھائی۔ سینٹر پروفیسر وارڈر صدیق ملک صاحب، ابوالجید اقبال صاحب، سب کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔